جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا هو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے علم کے حساب سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ سب پر۔ اور اس قبرستان میں جہاں میں کھڑا ہوں، جگو مشرقی قبرستان میں، سب پر اللہ کریم کی رحمتیں نازل ہوں، مغفرت ہو۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی، اور جو ہم موجود ہیں ہماری بھی۔ تو آج 9 ذی الحج 1442 ثانی ہجری ہے۔ تو چونکہ رات بھر بارش ہوتی رہی ہے، تو صبح بھی کافی زیادہ طوفان تھا، اور پھر ہم ایک راستے سے آئے، لیکن راستے میں وہ پانی آ رہا ہے جو کشمیر سے، تو پھر ہمیں واپس جا کے 2-3 گاؤں تھے ان میں سے گزر کے آنا پڑا۔ تو ابھی تھوڑا ختم کہا ہے یہاں پہ، تو میں آپ کو بے جی کا بھی دیدار کروا دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بارش کی وجہ سے کچھ اوپر لگا دی ہے۔ یہ جی پھولوں کی ملکہ ہماری بے جی۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ السلام علیکم بے جی۔ جو یہ چونکہ بارش کا موسم ہے، تو پھر ساتھ یہ تھوڑی سی مٹی وغیرہ ڈالی ہے سائڈوں پہ، چونکہ اس موسم میں یہ اصل میں کھیت تھا بنیادی طور پر، تو اس لیے بیٹھ جاتی ہیں کافی ساری۔ یہ تائی جی کا ہے آخری آرام گاہ، اور وہ ساتھ تایا جی کی۔ تو چونکہ یہ کھیت کو عادت نہیں تھی نا، کھیت کو یہاں پہ اتنا لوڈ اٹھانے کی، تو مٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیٹھے گی۔ تو قبروں کے سائڈ سے میں دیکھ رہا تھا کچھ پانی کے اترنے کے جیسے نشانات ہوتے ہیں، تو یہاں پہ مٹی شٹی ڈال دی ہے تازہ۔ اب ظاہری بات ہے جب وارث ہوتے ہیں پیچھے، تو پھر اس طرح کا خیال رکھ لیتے ہیں، ورنہ قبریں بیٹھ جاتی ہیں، چونکہ اوپر لوڈ ہو جاتا ہے نا سیمنٹ کی وجہ سے، اور پھر مٹی کچی ہوتی سوراخ ہوتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی جانور بھی ہے، چیونٹیاں ہوں گی یا زمین ہے، ظاہری بات ہے۔ جو اس وجہ سے سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر الحمدللہ کہ سکشین لگ گئے ہیں، 8-10 سکشین لگ گئے ہیں، اور اچھے خاصے بڑے ہو گئے ہیں۔ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر میں چونکہ اسلام آباد سے جو لے کے آیا ہوں موتیا اور رات کی رانی، وہ بھی لگانے ہیں۔ تو یہ بس آپ کو بتا رہا ہوں، سائز ان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا چھوٹے چھوٹے ہم نے لگائے تھے، تو ماشاءاللہ 1-1 فٹ سے یہ تقریباً ان کا سائز ہو گیا ہے۔ تو اب تو بارشوں کا موسم ہے، اگلے 2 مہینے انشاءاللہ ان کو پانی بھی اچھا خاصا ملے گا، اور بڑے ہو جائیں گے ایک دفعہ۔ تو یہ وہ چونکہ کافی زیادہ گرمی تھی، تو یہ جھنڈے وغیرہ بھی کچھ نیا اضافہ ہوا ہے اس میں، اور اوپر یہ شیڈ بنا دیا گیا تاکہ جب تک درخت بڑے نہ ہوں، چونکہ دریک اور مکین وغیرہ لگ گئی ہیں کافی ساری، جیسے یہ کافی میری ویسٹ لیول پہ آ گئی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 سال کی بات ہے، سایہ ہو جائے گا یہاں پہ۔ یا ہی یا قیوم۔ باقی گلاب کے پھول لگ گئے ہیں، موتیا کچھ ایک پہلے سے لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ دیکھ رہے ہو آواز کس کی آ رہی؟ تو ابھی یہ میں اس کو پکڑاتا ہوں زیرک کو۔
بسم اللہ. بیلچا بیٹے کدھر ہے؟ بیلچا دے دو بیلچا. تو یہ ابو جی کی جیسے ہدایات تھی ابو جی کی کہ سرانے والی سائڈ پہ، چونکہ وہاں پہ تو قبروں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، ظاہری بات ہے. تو یہ وہ جگہ ہے سائڈ پہ. تو 2 موتیا ایک اور درمیان میں ہم رات کی رانی انشاءاللہ تعالیٰ جو لے کے آئے ہیں. زمین نرم ہوئی پڑی ہے چونکہ بارش ہوتی رہی ہے کافی زیادہ. اس کو کرنا پڑتا ہے نرم زمین کو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابھی انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ آنا ہے کیونکہ 24 تاریخ کو ختم بھی ہے. 24 تاریخ کو جو انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد آ کے پھر اس کو سارا دراتیوں کے ساتھ کاٹیں گے سارا کچھ. ٹھیک ہے جی. یہ سینٹر وہ رات کی چلے بیٹے. موتیا کدھر ہے؟ ابھی موتیا جگہ رہو. شاپر سے نکال لو. لے کے شاپر سے. یہ اصل میں اسلام آباد میں تھے ہمارے ٹیرس پہ لگے ہوئے، تو گملے سے اب یہ ان کی جڑیں باہر نکلنا شروع ہو گئی. تقریباً 2 سال یہ میرے پاس رہے ہیں. تو بے جی کو بڑے پسند تھے. بے جی کے انہوں نے خود دیکھا تھا اسلام آباد میں جا کے، ان کو تو بڑا پسند آئے تھے ان کو. تو اب وہی اٹھا کے گملے سے نکال کے تو یہ بڑے بڑے شاپر میں پوری مٹی جو تھی نا گملہ سمیت وہ لے آئے ہیں. جو بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. بسم اللہ الرحمن. چلو یہ جو مٹی ہے نا بیٹے ایکسٹرا ایسے صاف پہلے نیچے نیچے ڈالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وآلہ 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 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے تاکہ زیادہ پانی اس کے اندر وہ بھی لے یہ کٹھی کرو جو بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی دوبارہ آتے ہیں تو زمین نرم ہے انشاءاللہ. یہ سارا گھاس وغیرہ صاف ہو جائے گا چونکہ کھیت تھا اور کھیت کو عادت ہوتی ہے ویجیٹیشن اگانے کی. تو میں دیکھ رہا تھا کافی ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو بسم اللہ الرحمن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو میں آپ کے کامنٹس نہیں دیکھ رہا چونکہ زیرک نے موبائل پکڑا ہوا ہے. میں فرنٹ پہ ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا بس اس میں شیئر کرنا ہے محبت والے لوگوں کو. اور آج بے جی کو 1 سال ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے. تو یہ زندگی ہے. 9 ذی الحج کو بے جی دنیا سے گئیں. 7 ہمسائے ہیں امیجیٹ تائی جی تائی کبرا. 18 ذی الحج کو وہ چلی گئیں اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر تایا جی بھی آپ کو پتہ ہی ہے رمضان المبارک میں. تو ذی الحج سے لے کے رمضان تک یہاں پہ ہمارے 3 بزرگ آ گئے
اور پھپھو تھی ہماری جو وہ جلال پور جٹا میں، وہ یکم محرم کو۔ اب بیٹے ایسا کرو، پانی کی ضرورت ہوگی تھوڑا سا، ایک بوتل وہ جو گرین ہے وہ بھر کے لے آئیں۔ اور لیں جی، ایک ہم نے موتیا لگا دیا، اب ہم لگائیں گے رات کی رانی سینٹر میں، ٹھیک ہے؟ اور بعد میں یہ شاپر اٹھا لینے ہیں سارے جو ایکسٹرا ہیں، ان کو تھوڑا سا نا یہ سائڈ بس بنا سا بنا دیتے ہیں، ایک ہم نکلے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ نکل آئے گا انشاءاللہ پانی، چونکہ اس کو مل رہا ہے زمین پہ یہ پانی، وہ اس پہ تھوڑا تھا اس میں گرا۔ اب یہ رات کی رانی ہے، یہ گھاس کی وجہ سے نا کافی زیادہ اس کی روٹس ہوتی ہیں، زمین سخت رہتی ہے، یہ دیکھو آوازیں بھی آتی ہیں اس کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد۔ چلو جی لے آئیں۔ ان کے پیچھے یہ جو روٹس ہوتی ہیں نا ان کی گھاس وغیرہ کی، کوئی بات نہیں، چھوڑ چھوڑ۔ شاکر اٹار کرن، بسم اللہ الرحمن۔ تھوڑی سی مٹی اس کے نیچے پھینکو گا تاکہ زیادہ دفن نہ ہو۔ بیٹے نازک ہاتھوں سے نہیں، ایک سخت ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے۔ چلو چل، اب باقی مٹی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ ساتھ ساتھ گھاس نکل جائے سائڈوں پہ، پہلے سائڈوں پہ اس کو، ورنہ مٹی بیٹھ جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ رات کی رانی بھی بے جی کو اس کی خوشبو بڑی پسند تھی۔ تو یہ ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی کافی، یعنی سکشین میں نے 14 لگائے تھے، تو ان میں سے 9 تو مجھے نظر آ رہے ہیں، پھر ابھی گھاس زیادہ ہے، اور وہ 9 اچھے خاصے ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں زمین میں جتنے درخت ہوں گے اتنا ہی زمین پانی لے گی، یعنی زرخیز ہوگی زمین۔ یہ جب سے ہم نے درخت کاٹنے شروع کیا نا، ہمارے زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے درخت اگائیں پلیز۔ روٹس جب جاتی ہیں زمین میں تو پانی کھینچتی ہیں اوپر، اور پاک صاف پانی۔ درخت ختم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پانی پلوٹ ہو گیا ہے، تو یہ سائنس کو سمجھیں، ورنہ لوگوں میں متھ یہی تھی کہ جی درخت جو ہے نا وہ پانی پیتے ہیں، تو درخت پانی پیتے ہیں لہٰذا درخت کاٹ دو، پھر درخت گند ڈالتے ہیں لہٰذا درخت کاٹ دو، ٹھیک ہے؟ پتے گر رہے ہیں جی، جامنو گرتے ہیں جی، تو پرندوں کا رزق ختم کر دیا ہم نے۔ تو جب ہم نے پرندوں کا رزق ختم کر دیا اور ان کو پنجروں میں قید کر دیا، تو مجھے بتائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں اسی حساب سے ہی وہ کریں گے نا۔ تو ایک وقت تھا جب جامن ہوتے تھے، پرندے آتے تھے کھاتے تھے، ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پولینیٹر ہمارے سارے غائب ہو گئے کہ جی سکچین کا سایہ تو ہے لیکن پتے گرتے ہیں، تو صفائی کون کرے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پرابلم ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا پریس کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ موسم کی شدت ہے، بارشیں ہوں گی بڑے زور سے اور مٹی تھوڑی سی بیٹھی ہوگی، تو ایک دفعہ اس کی روٹس کلیئر ہونے کی بات ہے، اور پھر یہ لگ جائے گا۔ اس نے اپنی ہائٹ بھی نکالنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لیں جی، رات کی رانی بھی لگ گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال دیں،
बस अभी 1-2 दिन तक आके दोबारा इसको सेट करते हैं। ये तीसरा, ये देखें, ये सुखचैन दिखाओ ज़रा। ये मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लगाया था, ये सबसे पहला सुखचैन था। और देखें क्या ज़बरदस्त इसके पत्ते भी निकल आए हैं। तो पानी मिलेगा इंशाल्लाह, ये भी बड़ा हो जाएगा। तो इस वक्त भी बारिश हो रही है, हल्के हल्के कतरे बारिश के पड़ रहे हैं मेरे ऊपर। लाहौर में ताहिर ने ख़त्म का बंदोबस्त किया हुआ था, तो मैं चूँकि अबू जी का भी हुक्म हो गया, तो फिर हम यहाँ पे आगे गांव में। सुबह जल्दी इसलिए नहीं पहुँच सके कि बारिश बहुत तेज़ थी, तूफ़ान था, और फिर रास्ते में पानी काफ़ी ज़्यादा जगहों पे है। अभी भी काला तूफ़ान आ रहा है, यानी थोड़ा ही अरसा है हमारे पास। वैसे भी ज़वाल का टाइम बुज़ुर्ग बताते हैं, तो इसलिए ख़त्म हमने पहले कर लिया, वरना मैं लाइव आपके सामने ख़त्म जो है उसको। तो आप लोग भी अपने अपने हिस्से का, मैंने आपको बताया आज 9 ज़िलहज है, बेजी की बरसी है ऑफिशियली। तो आप लोग भी एक दफ़ा अलहम शरीफ पढ़ लें, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के तो मेरी बेजी की रूह को इसाले सवाब कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बेजी की अपनी पढ़ाई भी है, हम सब कर रहे हैं, आप अपना हिस्सा डालें इसके अंदर, ठीक है जी। तो मैं इतनी देर में पौधा लगाता हूँ। और ये कहाँ से निकला है? ये टूट तो नहीं गया वो वाला? कौन सा? वैसे में रात की रानी का कोई एक, चलो कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये जो टिक की आवाज़ आती है ना, ये रूट्स हैं, ये दिखाओ ये घास, ये जो आवाज़ आती है ना आपको, ये घास के रूट्स हैं, ये देखा ये। और ये बड़ा सख्त घास है हमारी ज़मीन का, इसकी वजह से ज़मीन जो है ना वो मजबूत रहती है, ये वाला। ठीक है, डिप क्या, ये मुर्गाबी टाइप है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चलो जी, ले आओ जी बेटे। बिस्मिल्लाह। शॉपर से निकालें इसको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व इतरातिही बिअदद कुल्ल मालूम लक। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। ये पीछे जो ये वाली जगह है, इस एरिया में इंशाल्लाह ताला एक छोटी सी मस्जिद की नीयत की हुई है, मैंने आपको बताया था पहले। तो ये मोतिया बिल्कुल उसके सामने लगेगा इंशाल्लाह। और अब चूँकि ज़मीन मिल रही है इसको, लिहाजा ये फैलेगा। चलें जी बेटे, इसमें मिट्टी डालें। बिस्मिल्लाह रहमान। ये बड़ा ज़बरदस्त फैला हुआ था और बहुत ज़्यादा मोतिया लगता है इसके ऊपर। पहले साइडों पे ताकि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रूट्स नहीं फेंकनी घास की, ठीक है, रूट्स निकाल दो साथ साथ। खैर इसका बाद में बंदोबस्त करते हैं आके। और ये जो साइड वाली है ना, इसको एक दफ़ा प्रेस कर दें ताकि पानी इसके अंदर जब जाएगा ना तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि बारिश है
اللہم صلی علی محمد. تو زمین کو تھوڑا سا نرم کر کے، چونکہ روٹس نے پھر پھیلنا ہے، اور جب روٹس پھیلنے لگ جاتی ہیں پھر زمین کے اندر سے راستہ بنا لیتی ہیں. ابھی چونکہ یہ کسی نئی مٹی میں لگا ہوا تھا، اب مٹی تبدیل ہو رہی ہے ساتھ، تو وہ بھی کچھ ملے گی اس کو، اور کچھ یہ، تو آہستہ آہستہ وہ عادی ہو جائے گا. کیمیکل ریئیکشنز اس کے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کا بھی امیون سسٹم ہوتا ہے نا پودوں کا بھی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بیعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی. یہ آپ نوجوانوں کو میں اس لیے، 1 سال ہو گیا آپ کو پتہ ہے، طاہر آتا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، تنویر بھی، بھائی جان بھی. تو ہماری صرف اور صرف نیت یہ ہے کہ ایک تو یہ زمین سے ہم پیار کرتے ہیں. یہ زمین، یہ مٹی جو ہے نا، یہ پورے وطن کی، یہ مٹی ہماری ہے، یہ وطن ہمارا ہے. اور پھر جس مٹی میں آپ کے پیاروں کے جسم دفن ہوتے ہیں، اس مٹی سے زیادہ تو یہ جو جگواں اور بلاور پور، یہ ہمارے جو قبرستان ہے، اس میں ہمارے یعنی گاؤں کے بزرگ ہمارے 2-3 نسلیں اس میں دفن ہو چکی ہیں، پرانی، بلکہ 4 نسلیں کہہ لیں. جو اس لیے، اور پھر ہم نے اسی مٹی کے ساتھ، اسی مٹی میں جانا ہے. ہمارا جسم بھی کسی دن اسی طرح ہی، تو پانی آئے گا، پتہ نہیں کیا کیا آئے گا. تو پھول اس لیے تاکہ پھولوں پہ کوئی تتلی آئے گی، کوئی شہد کی مکھی بیٹھے گی، اس کو رزق ملے گا. کوئی دعا پڑھنے کے لیے آئے گا، فاتحہ کے لیے، اس کو خوشبو آئے گی تو اس کا مزاج اچھا ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ پھول وغیرہ اور درخت اس لیے لگائے ہیں تاکہ کوئی آ کے کھڑا ہو تو اس کو دھوپ نہ لگے، تو تکلیف نہیں دینی چاہیے ان کو. تو اسی لیے لوگوں نے یہاں پہ راستے بھی بنائے ہوئے ہیں، کافی سارا بندوبست ہے. اب چونکہ ہم یہاں پہ اصل میں ہیں نہیں، شہر میں ہوتے ہیں، کوئی لاہور میں ہے، کوئی اسلام آباد میں کچھ، تو پھر یہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اپنی جابس کے حوالے سے. تو پھر ساری چھوڑ چھاڑ کے تو انسان، اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ کو پتہ ہے ابوا کے مقام پر، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، تو کبھی کبھار وہاں سے پھر گزر ہونا تو نبی پاک علیہ السلام رات کو اپنی والدہ محترمہ کے پاس ہی رہتے تھے، ان کی قبر کے پاس، اور بچوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے. تو یہ سنت بھی ہے ہمارے لیے، اپنے والدین کے پاس رات گزارنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے پیار کرنا، دعائیں کرنا ان کے لیے. اور یاد رکھیے گا کہ اس کو مسلکوں میں تلاش نہ کریں، اس کو احساسات میں تلاش کریں. یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا. بہت ساری باتیں آپ کو اپنی فیلنگز میں تلاش کرنی پڑتی ہیں. احساسات کی بات ہوتی ہے. یہ احساسات کی بات ہو نا تو انسان اپنی بلی کو بھی ایسا نہیں پھینکتا، وہ اپنی بلی کو بھی بیری کرتا ہے، دفن کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو. ہمارے گاؤں میں کتا، بڑا وفادار کتا تھا، وہ مر گیا، کسی نے زہر ڈالا اس کو، تو اس کتے کی بھی باقاعدہ تدفین ہوئی تھی. کرنے کو تو آپ ویسے بھی پھینک دیں تو کیا ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، بیماریاں بھی آئیں گی. تو زمین پہ باقاعدہ ایک آپ کی میموریز بنتی ہیں، آپ کی یاد ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب بیٹے یہ جو ایکسٹرا مٹی ہے نا، اس کا وہ بنا دو ساتھ. زیادہ بھی نہیں دبانا ہوتا تاکہ پانی جو ہے نا، لیکن جو ایکسٹرا ہے تھوڑا تھوڑا، تاکہ پانی جو ہے تھوڑا ٹھہر بھی جائے. ایک دفعہ اس کو سٹارٹ مل گیا انشاءاللہ ٹریگر. ویسے اس کے اپنے جو گملے کی مٹی تھی وہ سٹارٹ کافی ہے. اس کا اصل امتحان شروع ہوگا جب اس نے اپنی گملے کی مٹی سے روٹس کو نکالنا ہے، کیونکہ اب اس کو زمین مل گئی ہے. گملے میں نا اس کی روٹس ایسے گھومنا شروع ہو گئی تھی. ادھر میرے ہاتھوں پہ ڈالیں ذرا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارک اللہ فیک، بارک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اور لے کے آئیں پانی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یا رب العالمین، اس شجرکاری کو، ان پھولوں کو، اس کاوش کو میری بیجی کی، تائی جی کی، تایا جی کی بخشش کا سامان بنا دیجیے. جس نے جہاں جہاں پہ فاتحہ پڑھی ہے، اللہ کریم اس کو قبول فرمائے، آپ کو، آپ کے والدین کو بخش دے، آپ کو اس کا اجر ملے. بے شک اللہ کی ذات ہی اجر دیتی ہے، اللہ کی ذات ہی اجر دیتی ہے، بندہ کچھ نہیں دے سکتا. تو بس دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح، چونکہ ہم نے اپنے والدین کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اس میں ہمیں لاڈ فیل ہوا ہے. زندہ انسانوں کے ساتھ بھی پیار، قبرستانوں کے ساتھ بھی پیار. یہ فیلنگز کی بات ہے. انسان کی فیلنگز ختم ہو جائیں
تو وہ ذمہ داریوں سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ کا احساس زندہ ہے آپ غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے کہیں بھی جائیں، کسی بھی قبرستان میں، تو ہاتھ اٹھا دیا کریں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ یہی کچھ کر سکتے ہیں ہم بھائی۔ یہ سامنے قبریں ہیں، 3 قبور ہیں، آخری ٹھکانہ۔ تو میں بے جی کی زندگی میں پاس میرے بیٹھے ہوئے کو مکھی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اللہ کی شریعت یہ ہے کہ اب انہیں، چونکہ ان کا وقت پہلے آ گیا ہے، انہوں نے اکیلے ہی گزرنا ہے اس منزل سے۔ تائی جی ہیں، تایا جی ہیں، اولاد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے گی، اور یہی شریعت ہے۔ کل کو ہم چلے جائیں گے، آپ میں سے جن کو عادت پڑ گئی ہوگی وہ آئیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہمارے سر پہ یہی کیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو ابھی سے ٹائم لیپس میں دیکھا کریں، ایڈوانس کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس از گوئنگ ٹو ہیپن، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، دس از گوئنگ ٹو ہیپن۔ میں اور آپ ہم دفن ہوں گے، تو اس لیے اچھی لیگسی بنائیں، دعا کا ماحول بنائیں۔ یہ دعا بڑی ضروری ہے۔ ہمارے والدین، میری والدہ میری بے جی سرکار دعائیں کیا کرتی تھیں، پورا سال آپ وٹنس کرو گے اس چیز کو۔ یہ تو ایک لمحہ ہوتا ہے نا جب میں لائیو آتا ہوں، مجھے جب ہوش آتا ہے نا، یعنی میں نیند میں نہیں ہوں، سوئے ہوئے بھی میری دعائیں چلتی رہتی ہیں، لیکن 5 پنجگانہ نماز، تلاوت، پھر بہانے سے کچھ ذکر، ہر روز۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا اس پورے سال میں جب ہم بہن بھائیوں میں سے کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی شاید ہمارے دل سے بے جی نکلی ہو۔ کیوں؟ آپ کے والدین جب آپ کو حق حلال کے ساتھ پالتے ہیں نا، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور آپ بیٹا یا بیٹی ہونے کے علاوہ بھی آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایز ون سیلف، پرسنالٹی میں آپ ان کا احترام کرتے ہیں کہ یار ان کے اندر نہ غیبت ہے، نہ منافقت ہے، نہ حسد ہے، نہ کوئی اور، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا وجود تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے لاڈ آ جاتا تھا بے جی کے لہجے میں، نبی جی، پیارے نبی، نبی پاک سونے، نبی پاک سونے، یہ لفظ استعمال کیا کرتی تھی بے جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو پھر اولاد کے اوپر بڑے پازیٹیو اثرات آتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو احساسات کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے، اور میں آپ کو مستند احادیث کی روح سے یہ چیزیں بتایا کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میری ایک عادت ہے ریسرچ کے حوالے سے، آپ قبرستانوں میں جایا کریں، دعا کیا کریں، دعا کیا کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ 2 باتیں صرف بتاؤں گا پھر اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے دعا کیا سکھائی ہے؟ خود دعا سکھائی ہے۔ ایک درود پاک ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہاں پہ تاکید کی ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، ملائکہ بھی کرتے ہیں، تو اے ایمان والو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو، جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانام۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور آپ کی آل پر اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام۔ ٹھیک ہے، ایک وہ تاکید ہے۔ والدین کا جہاں پہ ذکر آیا وہاں پہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کہو، اس طرح کہو، اس طرح مانگو دعا مجھ سے۔ طریقہ سکھایا ہے باقاعدہ، جیسے ایک استاد بچے کو وہ پورنے ڈال کے دیتا ہے کہ یہ کہو کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے ہم جب چھوٹے تھے تو انہوں نے بڑی ربوبیت کے ساتھ، بڑی محبت شفقت کے ساتھ ہمیں پالا ہے۔ تو ایک تو یہ والدین کا پیکج ہمیں نظر آتا ہے جو اللہ خود سکھا رہے ہیں۔ کتنا بڑا پیکج ہے یہ، درود و سلام کی تاکید، خود بھی کام کرتے ہیں، والدین کے لیے ہم سے کروایا کہ یوں کہا کرو۔ تیسرا، حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں علیہ السلام، خلیل اللہ۔ ان کے والد آزر کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بت کے ساتھ ان کی وہ بنتی ہے ایک نسبت۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور وہی بزرگان دین ہمیں کہتے ہیں کہ نماز میں دعا کیا کرو۔ درود ابراہیمی کے بعد ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا پیکج ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جگہ جگہ پہ آپ کو دعا سکھا رہا ہے۔ ربنا کا لفظ آ رہا ہے، اللہم کا لفظ نظر آ رہا ہے، ربی آ رہا ہے لفظ،
اے ہمارے رب اس طرح کر دیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ اب یہ جو ربنا اغفر لی والے والدیہ، اسی کے الفاظ ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ، رب اغفر والے والدیہ بھی آیا ہے، رب اغفر والے والدیہ بھی آیا ہے۔ تو دعائیں دراصل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں، تو بہانے بنایا کرو نا بابا دعا کے لیے۔ قبرستانوں سے گزرو، آس پاس گاڑی میں بیٹھے ہوئے، السلام علیکم یا اہل القبور، آپ اللہ کو اپنا سبق سنا رہے ہیں، سمیع علیم کو، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنا سبق اللہ کو سنایا کریں، اللہ کے حضور دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، ان کی بخشش فرماؤ۔ میں تو دعا کرتا ہوں، پورا سال تو آپ نے بھی دیکھا، اور میں بچپن سے یہی کام کر رہا ہوں۔ ہم اسی بچپن سے اسی قبرستان میں آتے تھے، اسی قبرستان میں انگلی پکڑ کے میں آیا ہوں، بلکہ مجھے والدین اٹھا کے لاتے رہے ہیں، اسی قبرستان میں اٹھا کے یہاں آیا کرتے تھے۔ دلاور پور ہمارا جو دوسرا قبرستان ہے وہاں پہ جاتے تھے، بچپن سے ہم نے لکڑیاں کاٹنی، بکریاں لے کے آتے تھے، تو ہماری ایک اٹیچمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹے گھاس کا دن آ رہا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو عادت ڈالیں، اس جگہ کی تو ضرور ڈالیں، چونکہ ہم نے یہیں آنا ہے، کہیں اور ڈسپیئر نہیں ہونا میری جان۔ یہ وجود جو آج بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ، بیٹھا ہوا ہوں اپنے قدموں پہ، یہیں آئے گا، اسی مٹی میں، یہی مٹی ہوگی، چلو جس مرضی علاقے کی ہو جائے، جو اللہ کو منظور ہوا، تو ابھی سے پیار کرنا سیکھ، ٹھیک ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے۔ بس مجھے پکڑا دیں یہ موبائل، بیٹے یہ بیلچ، ایک تو شاپر اٹھا لیں سارے۔ یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے جی، یہ میرے خیال میں مرغابی کی آواز ہے۔ آپ میں سے جو ایکسپرٹ ہے بتا سکتے ہیں، کیونکہ پانی اکٹھا ہے کافی اس کے پیچھے۔ یہ سنیں ذرا، یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے؟ کوئی مرغابیوں کا شکاری ہے؟ اگر مرغابی نہیں ہے تو کوئی مینڈک کی سپیشی ہوگی، کیونکہ ساون میں ایسی آوازیں آتی ہیں۔ تو یہ لگ گیا جی طاہر، اگر آپ دیکھ رہے ہو، یا تنویر بھائی جان، ایک تو یہ موتیا لگ گیا، ابو جی کو بھی بتا دیں، رپورٹ دے دیں آگے کمانڈر کو۔ یہ رات کی رانی لگ گئی ہے، اور وہ ایک لگایا، یہ ابو جی نے کہا تھا کہ اس لائن میں لگا دو، چونکہ یہ والی لائن تو قبروں کی ہے، ظاہری بات ہے، اور اس ایریے میں انشاءاللہ مسجد کی نیت ہے۔ تو یہ میرا نبی پاک علیہ السلام کا سکچین لگا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے موتیا بھی لگا دیا ہے سائڈ پہ۔ ظاہری بات ہے سکچین ول ٹیک سم ٹائم، تو موتیا اپنی زمین پہ پھیلے گا، سکچین اپنے علاقے میں پھیل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر یہاں پہ بھی یہ اب ہو گیا، اور یہ ریت وغیرہ ڈال دی ہے سائڈوں پہ، بیجی کا بھی۔ یہاں سے بیٹھ کے میں آپ کو دیدار کروا دیتا ہوں اپنی بیجی کا ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد، 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 یا حی یا قیوم، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ اوپر ایک وہ بنایا تاکہ یہ آپ کو بادل نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ موبائل کس کا ہے بھائی؟ یہ اٹھا لو۔ کافی پھول وغیرہ، یہ اس کو بیٹے بیلچے کو رکھو ادھر۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم۔ اچھا یہاں پہ طوفان آ رہا ہے اس طرف سے، تو پڑھنا ہے ابھی یا پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، طوفان آئے گا تو کیا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ شاپر وغیرہ اٹھا لو سارے، اور ایک شاپر میں ڈال دو۔
یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کالا، بالکل کالا یہ آ رہا ہے طوفان یہاں سے نا مغرب کی طرف سے۔ بلکہ یہ مشرق ہے جی، لہندا تے چڑھدا، چونکہ یہاں سے چڑھتا ہے، یہ ویسٹ ہے اور میری بیک سائڈ پہ ایسٹ ہے۔ نہیں، طلوع ہوگا جہاں پہ وہ ایسٹ ہوگا، جہاں پہ غروب ہوتا ہے وہ ویسٹ ہوگا، یعنی میری سامنے بالکل یہ ایسٹ سے آ رہا ہے جی یہ کالا بادل۔ اور یہاں پہ کشمیر ہے، وہ شاید آپ کو پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں ان گھروں کے پیچھے، کافی سارے اس میں بادل بھی ہیں۔ تو یہ بالکل کشمیر ہے ہمارے ساتھ ہی، یعنی یہاں سے اگر ہم چلنا شروع کریں تو جموں پہنچ جائیں گے سیدھے۔ یا حیو یا قیوم، ہاں ایسٹ ہی ہے، بس میری ڈائریکشنز جو ہے نا وہ تھوڑی ہو گئی ہوئی ہیں آج۔ تو طاہر سکشین لگ گئے ہیں ماشاءاللہ، اور قبریں جو تھیں یہ میرا خیال میں یاد کو آیا نہیں یا کسی نے دیکھا نہیں، چونکہ بینچ بھی ٹوٹا ہوا ہے، پتہ نہیں خود توڑا گیا اس کو، بینچ ٹوٹا ہوا ہے، اور دونوں قبریں جو پختہ کی تھیں ان کے سائڈ سے مٹی بیٹھ گئی تھی کافی ساری، تو نئی اس میں نے ڈالی ہیں ابھی۔ پانی جو ہے نا وہ اس نے اترنے کی کوشش کیا ہے، واللہ عالم بالصواب کہ اترا بھی ہو، چونکہ بارش بہت زیادہ کافی سارا تھا، اور یہ چونکہ کھیت ہے اس کو عادت نہیں تھی، تو پانی کی وجہ سے مٹی بیٹھ رہی ہے، یہ تازہ مٹی تھی، یہ بیٹھ رہی ہے بارشوں میں، اور اوپر لوڈ زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر مسلسل جو بھی آئے اس کو دیکھ لیا کرے تھوڑی سی مٹی ہر مرتبہ۔ وہ تائی جی کے سرہانے والی سائڈ سے بیٹھی ہوئی تھی، اور بے جی کا جو لیفٹ سائڈ ہے پاؤں والی سائڈ اس طرف سے زمین کافی زیادہ نرم ہو گئی تھی، اور یعنی ایک جگہ سے تو مٹی اندر چلی گئی تھی اور پٹیاں نظر آ رہی تھی، جو سلیبیں ڈالی تھی نا بے جی کا وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہوئی تھی، یعنی باقاعدہ نظر آ رہی، اتنا سراغ تھا۔ تو ابھی اس میں کچھ بجری وغیرہ ڈالی ہے، اور اس کو عارضی طور پر اس میں جو سنگ مرمر تھا بینچ کا کچھ پڑا ہوا ٹوٹا ہوا وہ اس کے اوپر ڈالا ہے، پھر ریت ڈالی ہے۔ تو بارشیں ہو بھی بہت رہی ہیں، تو اگر ان کو خیر عید کے بعد پھر آ کے تھوڑا مینج کریں گے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے ارد گرد تھوڑا سیمنٹ ہمیں طاہر کرنا پڑے گا چاروں طرف، کیونکہ اگر سیمنٹ نہ کیا نا تو یہ پانی سائڈوں سے اندر جائے گا، اور لوڈ زیادہ ہے اوپر، تو اس وجہ سے معاملات جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ تو باقی مکین وغیرہ جو ہے وہ اچھا ہے، میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں، یہ جو کچھ بھی لگائے ہوئے تھے یہ کافی ویسٹ لیول سے اوپر چلی گئی ہیں ماشاءاللہ سارے ہی، سکچین بھی کافی لگ گئے ہیں۔ گلاب جلا ہوا لگ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کی روٹس کا کوئی مسئلہ بنا ہے یا کیا ہے، وہ میں دکھا دیتا ہوں۔ جھنڈے جو کسی نے لگائے تھے وہ نیچے گرے ہوئے تھے بارش کی وجہ سے، تو ان کو کھڑا کیا دوبارہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو گلاب ہے یہ بالکل جل گیا ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ جلا ہے یا اس کا سیزن، بہرحال میں نے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا ہے تو یہ فیل ہوا ہے کہ یہ ویسے اس کی جو یہ والا ہے یہ ابھی گیلا ہے، تو عین ممکن ہے اپنے سیزن میں دوبارہ یہ کھڑا ہو جائے۔ ویسے گلاب تو کھلا ہوا ہے اس موسم میں، تو اس لیے اسی لائن میں یہ جو قبرستان کا بورڈ ہے اسی لائن میں یہ 3 لگا دیے ہیں ابو جی کے حکم کے مطابق، چونکہ اس طرف بندے نہیں آتے تو یہ کافی جھاڑی نما پھیل جائے گا، موتیا بھی اور رات کی رانی بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو ہے نا طاہر میں وہ دکھاتا ہوں، یہ بے جی کا یعنی لیفٹ سائڈ ہے، یہ میں نے ابھی لگائی ہیں یہ والی اس میں، چونکہ یہ جو جگہ تھی نا یہاں سے تھوڑا سا میں دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہو نا یہ اس طرح کا ایک تو یہ ہوا ہے، اور نیچے یہ والی جو جگہ تھی یہ زمین نرم ہونے کی وجہ سے یہ یہاں پہ یہ دیکھو، یہ میری انگلی دیکھ رہے ہو، یہ اس طریقے سے چونکہ یہ نرم ہو گئی ہے کافی زیادہ، تو اس لیے اس میں بجری ڈالنی پڑے گی۔ اور بینچ مجھے نہیں پتا کہ خود کسی نے توڑا ہے یا کیسے ٹوٹا ہے، بہرحال بینچ یہاں پہ نہیں ہے۔ اور تائی جی والی یہ جو سرہانہ ہے اس جگہ پہ نا یہ سوراخ تھا بالکل یہاں پہ پانی کا، تو اس میں بھی وہ بجری ڈال کے تو اوپر ریت ڈال دی ہے کناروں پہ، اور بھی جو سائڈ جگہ تھی
تو یقیناً چونکہ پانی والی ڈھال ہی بنی ہے کوئی یہاں پہ، تو آپ لوگ ایک دفعہ آپ لوگ چلو پھر گاڑی میں بیٹھے چل کے، یہ آپ لوگ بیٹھو میں آ رہا ہوں، بس جس نے دعا کرنی ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کو دیدار کروا دیتا ہوں یہاں بیٹھ کے، اور آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یا هو حاضر برحمتک استغیث۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین مغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا، اللہم صلی علی محمد۔ تو پھر انشاءاللہ اجازت مجھے دیجیے گا، چونکہ طوفان آ رہا ہے کافی زیادہ ایسٹ کی طرف سے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دونوں ماؤں کے ساتھ میری سیلفی لے لیں، اور تایا جی بھی یہ بلکہ دیکھیں تینوں بزرگ نظر آ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو یہ کافی زیادہ قریب پہنچ گیا، تو نکلتے ہیں ابھی، چونکہ پھر یہاں سے نکلنا جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ بیٹے دونوں طرف سے بند کر دیے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی ایک یا دونوں، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، اور رب سنا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب فاطمہ، رب زینب سلام اللہ علیہا، اس قبرستان میں دفن ہماری ساری ماؤں کو بخش دے، ہمارے جتنے بزرگ ہیں، بہنیں بھائی، جو بھی ہمارے دوست یار بچے جاننے والے، اللہ کریم سب کو بخش دے۔ اور وہ سامنے ابھی وہاں سے ہو کے آئے ہیں ماموں جی صابر اور مامی جی کے پاس، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہاں سامنے بالکل تایا جی کا ہے، وہاں بھی حاضری دی ہے، اور اب یہاں سے واپسی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے۔ پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو اللہ کے علم کے حساب سے، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کی آل پر،
صلی اللہ علیہ وسلم. خدا ہی پہ امان دے. میری بے جی کے لیے دعا کیجیے.